السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران ہم کر رہے ہیں اور ہم نے آیت نمبر 110 پہ ختم کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے بات کریں گے۔ آپ نوٹس کریں کہ اس صورت میں جہاں ہمیں نصارہ کے رویے نظر آتے ہیں، وہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ کافی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، لَن يَنْدُرُوكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تمہیں سوائے اذیت کے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے تو وہ پھیر دیں گے تم سے اپنی پشتیں، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ نامدد کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اہل کتاب کی بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی اہل کتاب آپس میں کئی دفعہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے یہ رویے ہیں کچھ جن کے بارے میں ہمیں وارن کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی ایک انسان کے بارے میں تو کبھی سے پن پوائنٹ کر کے تو نہیں کہا، سوائے چند جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے تھرو آؤٹ غلط رویے رکھے کہ ان کو نام لے کر مخاطب کر کے بتایا گیا، لیکن بائی لارج ہمیں اوور آل ہیومن بیہیویئر سکھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں قرآن کو پڑھیں کہ ہیومن بیہیویئرز کیسے ہوتے ہیں، مثلاً ایک سرٹن جو گروہ ہوتا ہے ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، پھر اس سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں برے لوگ بھی ہیں۔ ہمیں ایسی معصوم بیوقوفانہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہا جاتا کہ جی کیونکہ ہم بس اللہ کی خاطر یہ سارے کام کر رہے ہیں، ہم کسی کو بھی بلائنڈلی ٹرسٹ کر لیں۔ آپ دیکھیں ہمارے گھریلو مسئلے، ہمارے کاروباری مسئلے، ہماری بہت ساری سوشل انٹریکشن میں جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ دیندار ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے بس بلائنڈلی ہر ایک کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنے پرسیپشن سے دیکھنا ہے کہ میری ساس پتہ نہیں کیوں ایسی ہیں، میرے شوہر پتہ نہیں کیوں ایسے ہیں، فلاں نے پتہ نہیں کیوں ایسے کر دیا۔ تو ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا، اسی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اذیت دینے والے، نقصان دینے والے، تنگ کرنے والے، وہ بھی اہل کتاب میں سے ہیں، دین میں ہوتے ہوئے بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم اس کو گھریلو بات پہ لگائیں تو آپ دیکھیں کئی دفعہ بہو یا ساس کہہ رہی ہوتی ہے کہ ویسے تو جی میری ساس یا میری بہو بہت دیندار ہے، اتنی نمازی ہے، درس دیتی ہے، اٹینڈ کرتی ہے، لیکن دیکھو رویے کیسے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیلنجز آپ کے درمیان چل رہے ہوں، اسی لیے تو کہا کہ یہاں پہ ہمیں کوشیس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں ان کو لے کے چلنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 112 آ رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، مار دی گئی ان پر ذلت جہاں کہیں وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر ساتھ رسی کے اللہ کی اور رسی یعنی تعلق کے لوگوں کی۔ تو جو لوگ بھی دین کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملات میں غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اس سے پہلی والی آیت جس پہ ہم نے ختم کیا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے، اپنے لیے خود فیصلے کرتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، تو اب کیا ہے کہ وہ خود ذلت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ یعنی حقوق اللہ کے معاملات میں بھی بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ پھر لوگوں کے ساتھ معاملات آتے ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ زیادتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر محتاجی۔ ہسٹری نے ہمیشہ پروو کیا ہے، یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی اگر ہسٹری بھی پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی میں اکثر دیکھتی ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے جب وہ ایسی ہسٹری پڑھتا ہے تو ہمارے بچے بڑے بٹر ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مثلاً ان کو کہتے ہیں آپ نماز پڑھیں، آپ دین کا یہ کام کریں، تو جو بچے ہسٹری پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا گلوریفائی کرتی ہیں مسلمانوں کو، یہ دیکھیں مسلمان اس طرح لڑتے رہے ہیں، یہ کام کرتے رہے ہیں، یہ چیزیں ان کی ایسے ہوتی رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی انسان یا اقوام اللہ کے حکم سے ہٹیں گے وہ ہمیشہ سفرنگ میں جائیں گے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپولوجیٹک نہیں ہونا، ہمیں بتانا ہے کہ ہاں بالکل ایسے ہوا ہے ہسٹری میں، یہی تو ہمیں سیکھنا ہے، یہی تو لرننگ ہے، کہ جو ہمارا پیریڈ اچھا تھا جب ہم اس کو گلوریفائی کرتے ہیں تو ہم ساتھ ہی سوچتے ہیں کہ وائی واز there was so much success for Muslims at that time، مسلمان کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ اتنے کامیاب تھے، اور ساتھ ہی پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے
کیا کرنا چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے اب وہ ناکام ہو رہے ہیں، اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے وہ یکفرون بآیات اللہ، وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات سے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنا جو ہے وہ انسان پر غضب لے کر آتا ہے اللہ کا. اور پھر ساتھ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور وہ قتل کرتے ہیں انبیاء کو بغیر حق کے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ریپیٹڈلی یہ بات آتی ہے. کفر انسان کو ایسے ڈینائل میں لے کر جاتا ہے، ایسا ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر دیتا ہے اس کے اندر کہ وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کے آگے نہ جھکیں، تو آپ بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں. تو انہوں نے اسی لیے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا بغیر حق کے، اور یہی چیز ان کی زندگی میں یہ اللہ کا غضب اور ذلت اور یہ سب چیزیں لے کر آئیں. ذالک بما عصوا، یہ بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے وہ حد سے بڑھ جانے والے. ہم اپنے حالات اس وقت دیکھ لیں. آپ دیکھیں ہر وقت ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ میں علماء کو مار دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان سے کفر کیا جاتا ہے، انکار کیا جاتا ہے. لوگ چھوٹی گیدرنگ بڑی گیدرنگ مانتے ہی نہیں ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہمارے جو حالات ہیں اس وقت، جو مشکلات ہیں، اسی لیے کہ ہم بھی بہت سی جگہوں پہ حد سے تجاوز کر چکے ہیں، اور اسی لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی کام جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سیکھیں. دیکھیں اصولی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر سیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی سیکھیں تو حالات جو ہیں بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اکثر ڈرتے ہیں سوشل پریشر سے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں فلاں جگہ جاؤں گی، رشتہ دار بیٹھے ہوں گے، وہ یہ کر رہے ہوں گے، سوشل پریشر ہے، ان کا لباس ٹھیک نہیں ہوگا، سوشل پریشر ہے وہاں میوزک ہوگا، سوشل پریشر ہے وہاں غیبت ہوگی، سوشل پریشر ہے وہاں پہ مجھے کچھ جھوٹ بولنا پڑ جائے، میں جانا نہیں چاہتی. تو کیوں نہیں ہم لوگ جو کہ دین پڑھنے والے ہیں، ہم ایک پازیٹیو سوشل پریشر کریٹ کریں، ہم وہ ماحول پرووائڈ کریں، ہم اتنے اسرٹیو ہو جائیں کہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ آئے کہ اچھا یہ کرنے والے کام ہیں، یا وہ ہمیں دیکھ کر یہ سوچیں کہ یہ کتنے کمفرٹیبل طریقے سے رہ رہے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو خود آئسولیٹ کرتے ہیں بہت سی جگہوں سے. یعنی ظاہر ہے جہاں فتنہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے، وہاں تو آپ نہیں جائیں گے نا، وہاں تو اپنے آپ کو بچائیں گے. لیکن اوور آل ہماری پرسنالٹیز ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ سوچ میں پڑ جائیں کہ یہ کیوں اتنے خوش ہیں، یہ کیوں اتنی اچھی طرح سے مزے سے رہ رہے ہیں، اور ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں لگ رہا ان کی زندگی میں. آیت نمبر 113، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ، نہیں ہیں وہ سب یکساں اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو کہ قائم ہے حق پر. اب یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، ہیومن بیہیویئر سکھاتے ہیں امتوں کے، اور جو مختلف گروہ ہیں ان کے بیہیویئرز بتاتے ہیں. میسز کیا کر رہے ہیں؟ ان پہ اللہ کا غضب ہے کیونکہ وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، انبیاء کو قتل کر رہے ہیں. لیکن کہا کہ نہیں، یہ نہیں کرنا کہ اب سارے جیوز کو برا، سارے کرسچنز کو برا، ساری کسی ایک کمیونٹی کو برا. سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی، کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو حق پر قائم ہیں. یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات، آنا اللیل، گھڑیوں میں رات کی، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرنے والے ہیں. یعنی وہ ان کی نائٹ ٹائم ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک گروہ وہ ہے جس کی نائٹ ٹائم ایکٹیویٹی کیا ہے؟ پارٹی کرنا. دوسرا کنسپریسیز کرنا، چھپ چھپ کے ایک دوسرے کو ملنا، ایسی میٹنگز کرنا جس میں وہ مسلمانوں کو، دین کو نقصان پہنچانے والے کام کرتے ہیں. اور یہ دوسرا گروہ انہی میں ہے، انہی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو رات کی گھڑیوں کا انتظار کرتے ہیں، اس میں تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدے میں گرے رہتے ہیں. یہ انصاف ہے جو کہ ہمیں سمجھ آتی ہے. اور پھر وہ وہاں پہ ان کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یؤمنون، آیت نمبر 114، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صالحین ہیں. کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بات بتائی ہے کہ ہمیں ایک کلیئر پکچر جو ہوتی ہے نا وہ اچھی طرح سے نظر آنی شروع ہو جائے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسد تو صرف 2 آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، جس کو قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پڑوسی کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا. یعنی اس کی رول ماڈلنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ جو اس کا نیبر ہے وہ دیکھتا ہے، صرف وہ تلاوت دیکھ کے تو نہیں کرے گا نا، اس کے بیہیویئرز میں بھی وہ بات آ رہی ہوگی. ٹھیک.
وہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا. دوسرا، اللہ نے مال دیا کہ حق کی بالادستی کے لیے وہ اس کو خرچ کرے. تو جب بھی ہم دین کے کام کرنے لگتے ہیں یا اپنے آپ کو بہتر انسان بناتے ہیں تو ہماری یہ دو ایریاز ہیں جس میں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. آور اسپینڈنگ، پہلے تو یہ کہ آور لرننگ، ہماری لرننگ کے اصول کیا ہیں، اور آور اسپینڈنگ. ہم اپنی فیملیز میں بھی نا ان دو اصولوں کو اپنے ساتھ رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو لگاتار ایجوکیٹ کرتے رہیں اور تھرو پراپر ریسورسز ایجوکیٹ کریں. آج ہی میں ایک کالج میں تھی تو وہاں پہ ایک بچی نے سوال مجھ سے پوچھا. اس نے کہا کہ میم ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب ہم یعنی اپنی فرینڈس کے ساتھ اپنے کالج میں آتے ہیں تو ہماری پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور پھر جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو وی آر ویری ڈفرینٹ پیپل. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں لاسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں یہ بالکل نیچرل بات ہوتی ہے جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں جس طرح ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہی ہوگا نا. فرینڈس کے ساتھ ہمارے اور طرح کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے ہمارے انٹرسٹ نہیں ہوتے کہ ہم ان سے وہ بات کر سکیں. لیکن میں نے ان کو سمجھایا کہ اصل بات کیا ہے کہ دو طرح کی زندگی ہوتی ہے جو ہم گزارتے ہیں. ایک ہماری زندگی ہوتی ہے ایموشن بیسڈ اور ایک ہوتی ہے پرنسپل بیسڈ. تو جذباتی تو ہیں، ہمارے بہت سارے دل چاہتے ہیں، دل چاہتا ہے یہ کریں، دل چاہتا ہے وہ کریں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں دی ہے جس میں جو دل چاہتا ہے ہمیں ملے گا. اندر سے تو آوازیں آتی ہیں یہ دل چاہ رہا ہے، یہ دل چاہ رہا ہے، یہ دل چاہ رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں اور خواہشات ہوتی ہیں ان کو ہم کسی پرنسپل یا اصول پہ لے کر آتے ہیں. اگر وہ اصولی بات ہے ہم کر سکتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں، اگر وہ اصولی بات نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا موڈیفائی کر لیتے ہیں. ہماری پرابلم کیا ہے، کچھ لوگ اتنے اصول پرست ہوتے ہیں کہ وہ جذبات کو سپیس ہی نہیں دیتے، نارمل چاہتوں کو بھی سپیس نہیں دیتے. جیسے مجھے یاد ہے میرے گھر میں قرآن کلاس ہوتی تھی تو شروع میں ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا دیکھیں ہم صرف درس کے لیے آتے ہیں، کوئی چائے پانی کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. کیوں نہیں ضرورت؟ اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، اور لوگ بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں، تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہم ہر چیز کو پھر ڈرائی بنا دیتے ہیں، ہر بات کو ڈرائی بنا دیتے ہیں. ایک نارمل سی ہنسی مذاق والی گفتگو بھی نا ہمیں اچھی سی لگنی شروع ہو جاتی کہ کیا احمقانہ مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ، بات کریں. اور پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ہی ہلا گلا کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ایموشن بیسڈ لائف گزارتے ہیں. تو ان کو میں نے یہ بتایا، میں نے کہا جیسے آپ کو اپنی فرینڈس کے ساتھ مزہ آتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مزے کریں، گپ شپ لگائیں، لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ بیڈ لینگویج اصولی بات ہے کہ کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ بیڈ لینگویج کو کنٹرول کر لیں. ٹھیک. اچھا، اسی طرح آپ کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو آپ نے غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے وہ آپ کو کوئی اصول بتا دے گا. اچھا، آپ کا اچھا لباس پہننے کو دل چاہتا ہے تو آپ کو اصول بتا دے گا کہ کیا پہننا چاہیے، کہاں پہننا چاہیے، کیسے پہننا چاہیے. اور ان کو میں نے کہا کہ اصول پھر ہمارے پاس سب سے پہلے کہاں سے آتے ہیں؟ قرآن سے، حدیث سے. پھر سائنسز بھی ہمیں بتاتی ہیں، لیکن سائنسز کو ہم پرائیورٹی پہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ سائنس ہر وقت بدل رہی ہے، اس کے اصول بدل جاتے ہیں، وہ تجربے کرتے رہتے ہیں پھر بدلتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث ہمیشہ سے وہی ہے. میم کہ اس میں ریلیشن شپس نہیں آ سکتے کہ جیسے فرینڈس کے ساتھ آپ کا ایک الگ ریلیشن ہے، پیرنٹس کے ساتھ گھر میں ایک اور ہوتا ہے، جس طرح فادر کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، مدر جی، وہ بھی یہ بھی میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں والدین کی پھر عزت کرنا یہ اصولی بات آ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے آپ جس طرح آپ اپنے فرینڈ سے کرتے ہیں. وہ آپ کے والدین ہیں، ان کا عزت احترام اپنی جگہ ہو، یہ ہمارے نیچر میں ہے. ہم اسی طرح سے آرام سے یہ سارے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے کر جانے والے، بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ صالحین میں سے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے کے لیے اور یہ سارے کام کرنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو، ہم کانشیس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. ایک حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس نے 10 آیات سے قیام کیا اللہ نے اس کو غافلوں میں نہیں لکھا، اور جس نے 100 آیات سے قیام کیا اس کو فرما برداروں میں لکھ دیا گیا. جس نے 1000 آیات سے قیام کیا اسے بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھ دیا گیا. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک بیئر منیمم ہمیں کیا دے دیا ہے؟ 10 آیات. تو ڈیلی ہم نے 10 آیات ضرور پڑھی ہوں. تو ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اتنا ٹارگٹ دیں، اور اپنے لیے بھی رکھیں. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں اچھا وہ
فجر میں تھکی بھی تھی تو میں نے کہا اچھا چلو شام کو تلاوت کر لوں گی. اب وہ کرتے 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 شام ہو گئی. اب آپ ابھی بھی یہ کام آ گیا یہ کام آ گیا, آپ کہتے ہیں وہ آج تو تلاوت کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. 10 آیات ضرور تلاوت کر لیں تاکہ آپ کو غافلوں میں نہ لکھا جائے, کانشیسلی آپ یہ کام کر لیں. آیت نمبر 115 آ رہی ہے, وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو بھی وہ کریں گے بھلائی میں سے, فَلَن يُكْفَرُوهُ, تو ہرگز نہیں وہ ناقدری کیے جائیں گے اس کی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ, اور اللہ خوب جاننے والا ہے متقی لوگوں. تو کوئی بھی بھلائی کسی قسم کی بھی, اصل چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ دیٹ از یور ایفرٹ, کہ آپ کتنی کوشش اور کتنی محنت کر رہے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے گول. ہم کیا کرتے ہیں کہ گول سیٹ کر لیتے ہیں. مثلا جی میں نے گول سیٹ کر لیا کہ میں نے لیٹس سے کوئی ایک پارہ حفظ کرنا ہے. اب اس کے لیے مجھے ایک پروسیس ڈیزائن کرنا پڑے گا نا, کہ ڈیلی میں نے کتنا پڑھنا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف گول پہ نظر رکھتے ہیں اور اس پروسیس میں نا تنگ ہوتے رہتے ہیں, روز روتے دھوتے رہتے ہیں, آج ٹائم نہیں ملا تب ٹائم نہیں ملا. گھر والوں کو بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ والا پروسیس تو بہت ہی بھیانک ہے, کیونکہ روز ہم انہیں بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے میرا جو ہے نا ریویژن نہیں ہو سکی, تم لوگوں کی وجہ سے آج میں بیٹھ کے آرام سے نہیں پڑھ سکی. خود بھی تنگ ہو رہے ہیں, ہے پتہ نہیں اب گلٹ میں بھی آ رہے ہیں, میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ میں کروں گی, اب میں کر نہیں پا رہی. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہم گول تک پہنچتے ہیں نا, ہو بھی گیا نا, تو ہم خوش نہیں ہوتے, کیونکہ ہم نے پروسیس کو گڈ لرننگ ایکسپیرینس نہیں بنایا. ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پائیدار عادات ہوں اور آپ اپنے گول کو پہنچ کے وہاں بیٹھ نہ جائیں بلکہ اس سے آگے بڑھیں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی کام کے پروسیس کو انجوائے کرنا ہے. جو بھی آپ نے طریقہ کار اس کے لیے سوچا ہے اس کو آپ نے اچھا بھی بنانا ہے اور اس کو انجوائے بھی کرنا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, جو کوئی بھی تم بھلائی کرو گے, جو بھی پروسیس میں آ رہا ہے, تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. کبھی کبھی آپ دیکھیں نا, بڑے اچھے کام کرتے ہیں لیکن اگلا ویلیو ہی نہیں کرتا. ہم کسی کے لیے اسپیشل بڑی ایفرٹ کر کے آتے ہیں جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہماری. یا یہ کہ ہمیں کوئی فیلئر ہو جاتا ہے, آپ نے اتنی محنت سے کھانا بنایا, چاول بیٹھ گئے, اور سارے لوگ آپ کو پھر کیا کہہ رہے ہیں, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, نہ تم اتنا سوچو. لیکن ہمیں اتنا غم ہوتا ہے, فلاں آج دیکھو. اسی طرح کھانا کیا ہوتا ہے تو وہ کوئی چیز ہماری ڈش ہے وہ فریج میں ہی پڑی رہ جاتی ہے. ڈشز ہی ہم اتنی زیادہ بنا لیتے ہیں نا, سرو کرنا ہی بھول جاتے ہیں. تو پروسیس, ہر معاملے میں پروسیس کو انجوائے کرنا. اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہم ان کو پروسیس نہیں انجوائے کرنے دیتے لرننگ کا, ہم نے گول پہ نظر رکھواتے ہیں. تم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ان کی باقی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. اس چیز کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس پروسیس کو بھی انجوائے کریں. واللہ علیم بالمتقین, اللہ خوب جاننے والا متقی لوگوں کو. یہ جو اگزامپل بھی دے دی گئی, اس میں ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا گیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 116 میں, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ہرگز نہیں کام آئیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ساتھی ہیں آگ کے, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جو انسان کفر کرتا ہے نا, وہ تکیہ کس پہ لگاتا ہے؟ ان دو چیزوں پہ, اولاد اور مال. ہم نے ساری زندگی کی انویسٹمنٹ انہی کاموں کے لیے کی. قرآن کلاس میں آنے کا ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ بچوں کے بڑے کام, گھر کے بڑے کام, یا مال کمانا ہے, نوکری پہ جانا ہے, جابز ہیں. تو ہم نے کیونکہ اسمارٹ فیصلے نہیں کیے, اسمارٹ مینجمنٹ نہیں کی, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم انہی پہ زیادہ انویسٹ کرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ دونوں چیزیں چاہیے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو ہمارا ایمان چاہیے ہے. اور ایسے لوگ کیا ہیں پھر؟ اصحاب النار. دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا, وہ پروسیس انجوائے کر رہے ہیں, نا گول سیٹ صحیح کر رہے ہیں, اور اب ان کی زندگی جو ہے وہ مشکلات میں ہی پڑی رہتی ہے. اور اس مثال کو مزید کس طرح سے واضح کیا گیا ہے آیت نمبر 117 میں دیکھیں, مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا, مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس زندگی میں دنیا کی. کیسی مثال ہے جو دنیا کے لیے اب سارے کام کر رہے ہیں؟ کمثل الریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم, مانند مثال ہوا کے جس میں سخت سردی ہے, چلڈ ایئر, وہ پہنچے کھیتی کو ایک قوم کی جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر. فاہلکتہ, تو اس نے ہلاک کر دیا اسے. وما ظلمہم اللہ, اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے, ولیکن انفسہم یظلمون,
اور لیکن اپنے نفسوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مثال یہ ہے، کوئی ان کی کھیتی لگی ہوئی تھی اور وہ بڑا انجوائے کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ ایک ہوا آئی، اس نے سب کو ختم کر دیا. اللہ کا ظلم نہیں تھا، انہوں نے خود ہی ایسے فیصلے کیے تھے. یا تو فصل غلط ٹائم پہ لگائی تھی، یا اس کی حفاظت صحیح طرح نہیں کی تھی، اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے کسی بھی معاملے میں. آپ دیکھیں قرآن میں ہمیں یہ بار بار بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی ٹیسٹ آتا ہے نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیورلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی درجات بلند کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اس کا پھر مڈ ٹرم ایگزامز ہوتے رہتے ہیں، اسی سے اسیسمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں. باقی جو مسئلے مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہم خود کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم ڈی ریل ہوں گے، ٹریک سے ہٹیں گے، تو ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے گا. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مسئلہ آتا ہے، آپ ذرا سی کوئی غلطی کرتے ہیں نا، ایسی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے دل میں. آج کل نمازیں اچھی نہیں ہو رہی ہیں، آج کل میں نے دعائیں چھوڑی ہوئی ہیں، کم پڑھ رہی ہوں. آج کل ان ایریاز میں ناشکری کر رہی تھی، تھوڑی سی دل میں ایسی خیال آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا جھٹکا دیا کہ انسان کہتا نہیں اللہ تیرا شکر ہے بھائی، اللہ تعالیٰ بس یہ نہ ہو یہ نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو بہتر بنا لو، تاکہ ہم اس طرح کی غلطیوں سے بچ جائیں. لیکن ہم سے ضرور ہم نے کچھ نہ کچھ وہاں کیا ہوا ہوتا ہے. کبھی فوراً سمجھ آتی ہے، کبھی نہیں سمجھ آتی. نہ سمجھ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی زندگی میں مسئلہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے نا کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تو ظلم نہیں کرتا، ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوتا ہے. کیسے پتہ چلے گا ہم اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں مسئلے کا حل جو ہے فوراً سامنے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ہاں جیسے داؤد علیہ السلام کے سامنے آیا تھا. کئی دفعہ سملر سچویشن آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ تو میں بھی کر رہی ہوں، یہ میری زندگی کا چیلنج بھی اس وقت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صرف استغفار کی کثرت کریں نا، اپنے اعمال بڑھا دیں. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے روتے رہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کیا، میں بہت گناہ گار ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں نا، غلطی ہوگی اصلاح کر لیں. اصلاح کے ہمیں بڑے سٹینڈرڈ طریقے بتائے گئے، صدقہ دیں، توبہ استغفار کریں، کوئی گناہ یاد آتا ہے تو اس کو ٹھیک کریں، نہیں یاد آتا تو نیکیاں بڑھاتے جائیں. اتنا پریشان تھی، اتنی آسان تھی کہ نماز، بیسک نماز جو ہے وہ اس میں کمی پیشی ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ توفیق نہیں دے رہے، مطلب ہم نماز نہیں پڑھ رہے، تو وہ بھی ایک سائن ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی میں پریشانی میں جو کرنے والے کام ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا پریشانی کے ٹائم پر بھی ہماری جیسے کہنا کہ ڈائریکشن یہ غلط ہوتی ہے کہ جب ہمارے پر اپنے اوپر کوئی آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، لیکن کسی دوسرے کی جب ہم دیکھتے ہیں نا، ہم اس کی زندگی کے سارے جو بیڈ ایسپیکٹس ہیں نا وہ سوچنا ہے. ہم کہتے ہیں مکافات عمل، بہت اچھا ہوا انہوں نے ایسی کیا تھا نا اس کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان رویوں سے بچا کے رکھے. آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ تم بناؤ دلی دوست اپنے علاوہ کو، لا یألونکم خبالا، نہ وہ کمی کریں گے تم سے کسی خرابی کی، ودوا ما عنتم، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ مشکل میں پڑو تم. اب آپ دیکھیں یہاں پہ امپورٹنٹ فارمولا بتایا جا رہا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں، پہلے پوری آیت کمپلیٹ کر لیتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو وہ چھپاتے ہیں سینوں میں اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، تحقیق واضح کر دی ہم نے تمہارے لیے آیات، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل رکھتے. اب یہاں پہ ایک وارننگ دے دی گئی ہے. وارننگ میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ ایمان لانے والوں کو کہا گیا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو اہل کتاب والے ہیں یا باقی ہیں، ان کو بطانہ، دلی دوست نہ بناؤ. دلی دوست، یہ جو بطانہ کا ورڈ ہے نا، یہ کہتے ہیں جیسے آپ کا کوئی انر، آپ کی سلپ ہوتی ہے نا جو شرٹ کے نیچے آپ پہنتے ہیں، جو ڈائریکٹلی آپ کی سکن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے.
جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیسٹ بڈی. کیونکہ جب بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں اس طرح پڑھتے ہیں کہ جی کہا گیا ہے کہ نان مسلم کو ایسے انسان کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو کچھ لوگ ایسے ہیں فار ایگزامپل وہ نان مسلم کمیونٹی میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو نیبر سارے وہی ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، تو کیا مطلب ہے. یا آپ ایون اگر پاکستان میں بھی رہتے ہیں تو پھر بھی آپ کی کوئی جان پہچان ایسی ہو سکتی ہے ایسے لوگوں سے جو کہ اچھے لوگ ہیں لیکن وہ نان مسلم ہیں، تو پھر ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا کریں، ان سے بات بھی نہیں کر سکتے. یہ بات نہیں کہی گئی ہے. نارمل ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ کی کیٹیگری میں نہ ہے. دلی دوست وہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمیں نہیں اس طرح سے پسند کرتے. اوورال ان کی پسند کا کرائیٹیرین وہ نہیں ہے. اور یوزلی آپ دیکھیں کہ اوورال اگر اقوام کی بھی بات کریں تو ان کے منہ سے جو بغض ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے سینوں میں اس سے بھی زیادہ ہیں، اکبر. the intensity is much deeper in their hearts. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتے ہیں ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل استعمال کرو. ایک اور بات پتہ چلتی ہے، یعنی ایک اجتماعی زندگی امت کی ہے اور ایک آپ کی انفرادی زندگی بھی ہے. اجتماعی زندگی جو امت کی ہوتی ہے اس میں ہمیں کیئرفل معاملات کرنے چاہیے. ہم تو ان کی لینگویج سے امپریس، ان کے لائف سٹائل سے امپریس. ہر دوسرے دن میں کسی نہ کسی کی یہ بات سنتی ہوں، کوئی باہر سے آیا ہے تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ جی بہت اچھی طرح وہ رہتے ہیں، ان میں یہ خوبیاں. کوئی اس سے بعید نہیں ہے، خوبیاں اللہ نے ان کو دی ہیں، وہ ان خوبیوں کے مطابق رہ رہے ہیں. لیکن اگلا جملہ بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ تو جی پکے مسلمان ہیں بس انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پکے مسلمان ہیں بس انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ہم اس طرح نہیں امپریس ہو سکتے. دیکھیں میں اکثر جب کچھ لوگوں سے ایسے بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا آپ ان کی شراب پینے کو کیا کہیں گے؟ نہیں وہ تو ان کی سوشل ڈرنکنگ ہے نا، وہ تو ان کا مطلب کلچر ہے نا. اچھا تو ان کے ڈریس کوڈ کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ بالکل عریاں ہیں؟ یا یہ کہ وہ جس طرح مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے بیٹھتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے. کتنی گرل فرینڈز ہیں، کتنے بوائے فرینڈز ہیں، ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، جسمانی طور پہ کس طرح ایک دوسرے سے ملوث ہیں. وہ نہیں، وہ ان کا کلچر ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ صفائی کتنی ہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا آنیسٹ کتنے ہیں، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں چوری نہیں اس طرح کرتے، دیکھیں یہ چیز نہیں کرتے، دیکھیں رشوتیں نہیں ہیں. وہاں کانسیکوینسز ہیں. مطلب میری ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ باہر وہ بھی یہی کام کرے اگر ان کو کانسیکوینسز اسٹرانگ ہے. ہمارا دین جو ہے نا ہمیں تقویٰ کی بنیاد پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا سکھاتا ہے. ہمارے اندر وہ ڈسپلن لے کر آتا ہے جو کہ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں سیلف اویئرنیس، سیلف ریگولیشن. تو انہوں نے اپنے سسٹم اچھے بنا لیے ہیں، ہم ان کی تعریف ہی کریں گے اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ بھی تعریف کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے، ہمیں پتہ ہے انہوں نے جنت میں جانا ہے، ہم نے نہیں جانا. اس طرح کی بات نہیں ہم کر سکتے. اس طرح کی بہت ساری باتیں بولی جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے دلوں میں بھی بغض رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ان کو نہیں ہم اچھے لگتے. موومنٹ شروع ہوئی ہے سینٹ جارجز موومنٹ جس میں برٹن میں جس کا وہ بڑا سلوگن تو انہوں نے یہی بنایا ہوا ہے یونائٹ دی کنگڈم. اس کے اندر اتنے سارے سلوگنس کے لاسٹ میں جو ایکچوئل اس کا پرپز ہے وہ مسلمس جتنے بھی ابھی مائیگریٹ کر کے یا اسائلم لے کے یا اس طرح سے وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، اور پھر ناٹ جسٹ وہ جو ابھی گئے ہیں 3 جنریشن تک پیچھے، وہ کہہ رہے ہیں سب کو نکالو یہاں سے. تو یہ والی آیت بالکل کہ دلوں میں جو ان کے بغض ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ منہ سے جو نکالتے ہیں وہ اس کے سامنے بہت کم ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایک ٹائم پہ میں نے جاب کی تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک لڑکی تھی، مطلب وہ کرسچن تھی. مطلب وہ ایز اے دکھانے کے لحاظ سے وہ میری ایز اے ٹیچر بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ کافی عرصہ کام کرتے کرتے ہم لوگوں کی کلوز مطلب گپ شپ رہی آپس میں نا، فرینڈشپ ٹائپ ہو گئی. تو اس ٹائم پہ تو یہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح کی آیات میں نے پڑھی نہیں تھی اور نہ مجھے اتنا آئیڈیا تھا. لیکن ایک ٹائم پہ ایکسٹریم لیول تک ہماری دوستی تھی. اب تو کچھ ٹائم ہو گیا کہ وہ اس کا نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو اس ٹائم پہ مطلب ایسا مسلم ہونے کے ناطے جو ہمیں اچھا میسج دینے کی ضرورت تھی ایک نان مسلم کو، تو وہ میں نے اس کو دیا. حتیٰ کہ میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی. تو اس میں اس نے مجھے اس بات پہ یہ کوٹ کر کے کہہ دیا کہ نہیں آپ چلیے آپ کا دین ٹھیک ہے لیکن آپ مجھ سے دین کے معاملے میں بحث مت کریں. دوستی اور ایک سیکھنا سکھانا ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ دین پہ ڈسکشن میں نہیں کرنا چاہتی. اس کا وہ لیول نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار جس طرح اسلام کا کوئی مل جانا، کوئی آ جانا، چلے جانا، اس طرح والا لیول ہے. تو وہ کیا وہ بھی ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں، آپ وہ والا لیول رکھ سکتے ہیں
کیونکہ آپ انفلوئنس کرتے ہیں نا سوسائٹی کو، انلیس یہ کہ وہ آپ کو کوئی غلط کام کے لیے کہیں. اگر آپ کو وہ غلط کام کے لیے نہیں کہتی ہیں تو آپ ان سے ہلکا پھلکا مل سکتے ہیں. ہم دلی دوستی بہت بیسٹ بڈیز والی جو بات ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ وہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے پیچھے اپنی زندگی گزاریں.